جس عزاداری میں عزاداری کے تقاضوں کا پتہ ہو، اہداف کا پتہ ہو، اور بہتر مستقبل کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے، بہتر تربیت کے لیے، بہتر خود سازی و معاشرہ سازی کے لیے، بہتر سیر و سلوک کے لیے، بہتر اسلامی اہداف کی پیش رفت کے لیے جو عزاداری کی جاتی ہے، وہ اہل بیت کے لیے جو ہیں ایسی عزاداری جنہیں وہ پسند کریں گے۔ وہ عزاداری ہے کہ جس پہ اس قدر اجر و پاداش خداوند متعال نے جو ہے معین فرمائے ہیں کہ انسان کی عقل میں وہ اجر، وہ پاداش جو ہے وہ نہیں سما سکتے۔ اس قدر اجر و پاداش ہے عزاداری کے۔ اس وقت ہیں کہ اس عزاداری میں اگر ایک آنسو بہے، آتش جہنم کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسی عزاداری جس میں انسان ذمہ دار ہو، ایسی عزاداری جس میں انسانوں کو، عزاداروں کو، سننے والوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے، احساس ملے، ایسی عزاداری جو انسان کو ذمہ دار بنا دے، نہ غیر ذمہ دار۔ ایسی عزاداریاں ہوتی ہیں جس میں انسان کو تمام تر واجبات سے بھی چھٹی مل جاتی ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی چھٹی مل جاتی ہے کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے عزاداری کی، غم منایا، آنسو بہایا، سینہ زنی کی، سرمایہ خرچہ، خداوند اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ من بکا او ابکا او تواکا وجبت لہ الجنہ، روئے، رلائے، رونے کی کوشش کرے، جنت واجب ہے۔ تو یہ جو ہے بلا شرط نہیں ہے، ہمیشہ نصاب کی ضرورت ہوتی ہے، نصاب کو جو ہے مکمل کریں، تب اس کے بعد یہ چیزیں ہیں، شرائط ہوتی ہیں بشرطہا و شروطہا، ہر چیز اس طرح سے ہیں۔ آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، کہ کلمہ توحید جو ہے وہ قلعہ الہی ہے، جو بھی داخل ہو جائے امان میں ہے۔ تو بشرطہا و شروطہا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہو جائیں تب وہ قلعہ ہے، ورنہ انسان اس قلعے تک نہیں جا سکتا، اس قلعے میں انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح عزاداری بھی ہے کہ صرف باقی تمام شرائط کو اور روایات کو انہیں انسان جو ہیں دور کر دیں، اور صرف ایک حدیث کو بغیر کسی شرط شروط، بغیر کسی نصاب کے دیکھیں کہ جو روئے، رلائے، رونے کی کوشش کریں، اس کے لیے جنت واجب ہے، تو پھر یہ بے عقلی ہوگی۔ تو بعض نے جب عزاداری میں انحراف پیدا کرنا چاہا، عزاداری کو بے رنگ اور بے اثر بنانا چاہا، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ باقی تمام احادیث شرائط کو دور کر دیتے ہیں، ان چند جو ہیں کلمات کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں جو روئے، رلائے، رونے کی کوشش کرے ان کے لیے جنت ہے۔ اب نمازیں کس لیے پڑھیں آپ، روزے آپ گرمیوں میں کس لیے رکھیں، خامخواہ اپنا سرمایہ آپ خمس و زکوٰۃ کے عنوان سے کس لیے دیں؟ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے نماز اسی طرح سے ہیں، نماز کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، تب جا کر وہ نماز ہے۔ اسلام درکار ہے، ایمان درکار ہے، طہارت درکار ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تب جا کر وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر ایک کافر نماز پڑھیں، مثال کے طور پہ روزے رکھیں، خداوند ان کے روزوں کو قبول نہیں کرتا، کہ شرط اسلام شرط صحت اعمال ہے، شرط قبولیت اعمال ہے۔ اسلام، ایمان کچھ ایسی چیزیں ہیں
ولایت شرط قبولی اعمال ہے، شرط صحت اعمال ہے، بغیر کسی جو ہے بغیر ولایت اہل بیت کے، بغیر عقیدہ امامت و خلافت اہل بیت کے اگر انسان شب و روز اعمال انجام دے خداوند قبول نہیں فرماتا۔ ولایت شرط ہے، نہ صرف مؤمنین کے لیے شرط ہے، عرض کیا انبیاء کے لیے بھی ولایت اہل بیت شرط ہے، حتیٰ عیسیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ، حضرت نوح علیہ، حضرت آدم کے لیے ولایت اہل بیت شرط ہیں۔ انہیں نبوتیں بشرط ولایت اہل بیت مل جاتی ہیں، وہ نبی بنیں گے، اولاً پیغمبر اسلام کی رسالت اور آقا امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کریں گے، تب وہ نبی بنیں گے، تب انہیں رسالت ملے گی، تب انہیں نبوت ملے گی۔ تو ہم بغیر ولایت اہل بیت کے کیسے مؤمن بن سکتے ہیں اور صرف عزاداری کر کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو لہذا عزاداری کو بامعنی، بامفہوم، بامقصد ہونا چاہیے۔ عزاداری برائے عزاداری نہ ہو کہ بس میں نے عزاداری کرنی ہے، آگے نہ سوچنے کی ضرورت ہو، آگے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہو، آگے نہ قیام کی ضرورت ہو، نہ قربانی کی ضرورت ہو، نہ ایثار کی ضرورت ہو، نہ اخلاق کی ضرورت ہو، نہ معاشرت سازی کی ضرورت ہو، نہ فلاح و بہبود کی ضرورت ہو، نہ یتیم پروری کی ضرورت ہو، نہ غریب نوازی کی ضرورت ہو، نہ تقویٰ کی ضرورت ہو، نہ عبادات کی ضرورت۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عزاداری کے بارے میں ہم تصور کریں کہ یہی سب کچھ ہے، نماز کی جگہ، عبادات کی جگہ، فلاح بہبود کی جگہ، قیام جو ہے عبادتوں کی جگہ، زہد و تقویٰ کی جگہ، ایثار و قربانی اور فداکاریوں کی جگہ، بس یہی عزاداری ہے، چونکہ آسان کام ہے۔ لہذا عزاداری کو اگر مقصد بنایا جائے جیسا کہ بنایا جاتا ہے، بعض جو ہیں ایسے افراد ہیں جنہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ جائیں حساس ترین مسائل بیان کریں اور جذبات کو ابارنے والی باتیں کریں تاکہ وہ لوگ جذبات میں رہیں، لیکن خبردار قیام کی دعوت نہ دیں، رلائیں انہیں، سینہ زنی کرائیں ان سے، شب بیداریاں کرائیں ان سے، لیکن آگے بڑھنے کا برنامہ نہ دیں، انہیں قیام کے لیے نہ کہیں۔ لہذا ایسے افراد آتے ہیں، آئے ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، ہمارے درمیان آئیں گے، ممبروں پہ آئیں گے، خطیبوں کی شکل میں، ذاکرین کی شکل میں آئیں گے، مدرسین کی شکل میں آئیں گے، فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کی شکل میں، مختلف شکلوں میں آ جائیں گے، اور صرف جو ہیں غم انگیز اور احساسات کو ابارنے والی باتیں کریں گے کہ وہیں پر انسان منقلب ہو جائیں، گریہ وزاری کریں، دعا کریں اور نکل جائیں۔ تو عزاداری جب مقصد ہو جاتی ہے تو وہاں صرف احساسات ہوتے ہیں، صرف ہیجان ہوتے ہیں۔ لہذا روضہ خان اور خطیب مقررین ان کی کوشش ہوتی ہے، ایسے مقررین کی، کہ وہ صرف اور صرف حساس مسائل کو بیان کریں جس سے انسان منقلب ہو سکے۔ حضرت شریکۃ الحسین علیا مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں زیادہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں چونکہ وہ شریکۃ الحسین ہیں، آغاز انقلاب حسینی سے لے کر تا آخر حضرت علیا مکرمہ زینب شریک ہیں۔ مصائب بھی ان کے زیادہ ہیں، ام المصائب ہیں۔ اب جب ان کے باب میں مصائب بہت زیادہ ہیں لہذا ان کے صرف مصائب کو لے کر آتے ہیں، صرف مصائب کو، کہ ان کی چادر چھن گئی، انہیں ستایا گیا، ان کی کمر چپ گئی تھی، ان کے بال سفید ہو گئے تھے، زندان میں ان پہ وہ مصیبتیں پڑی، مقتل میں ان پہ وہ مصیبتیں آگی، آگے شام غریدہ ان پہ ایسے مصائب آئے، ان کے بدن زخمی تھے، تازیانے وغیرہ وغیرہ بیان کریں گے، لیکن اس بات پہ کبھی غور
نہیں کریں گے کہ ان تمام مشکلات و مصائب میں ایک خاتون کس طرح ثابت قدم رہی. اس پہ سوچنا چاہیے. آخر ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے، لیکن مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ان پہ. وہ تمام مشکلات جو آغا باب دلائل حسین کے لیے، ان کے لیے بھی ہیں. پانی کی بندش سے لے کر، گرمی سے لے کر، عبادتوں سے لے کر، جس طرح آغا باب دلائل حسین اہل بیت کے بچوں کو، جوانوں کو سنبھالتے ہیں، حضرت اولیاء زینب خواتین کو، بیویوں کو، کنیزوں کو وغیرہ وغیرہ کو سنبھالے. تمام امور سفر میں بھی ساتھ ہیں. پھر خود آغا باب دلائل حسین پہ جتنی مصیبتیں ان میں شریک ہیں، چونکہ رشتہ داری سب کی برابر ہیں، ذمہ داریاں بھی جو ہیں ان کی گردن پر ہے. پھر اس کے بعد خود آغا باب دلائل حسین کی شہادت بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے. بڑی مصیبت یہ ہے، یہ حضرت شریکت الحسین پہ. اس کے بعد اسیری کی تمام جو مصیبتیں اور مسائل مشکلات انہیں برداشت کریں لیکن ثابت قدم رہے. اس پہ سوچنا چاہیے ایک خاتون میں آخر اتنی طاقت و توانائی، اتنا حوصلہ، اس قدر صبر، اس ایسی ثابت قدمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیسی تربیت ہوئی تھی زینب کی کہ اس طرح ثابت قدم رہی؟ ان پہ غور نہیں کریں گے. اس خاتون نے کیا پیغام دیا ہے ہمیں؟ کار زینبی کیا ہے؟ اس سلسلے میں بات نہیں ہوگی. کس دلیری سے بازاروں میں خطبے دیے. ایک خاتون بڑے بازار میں خطبہ دے سکتی ہے، وہ بھی اگر بے مخنا و چادر ہوں، وہ بھی اسیری کی حالت میں ہوں، وہ بھی اگر رسن بستہ ہوں، وہ بھی اگر یتیموں کے ساتھ ہوں، وہ بھی اگر اپنے 18 بھائیوں کے سروں کے ہمراہ ہو، بازار میں خطبہ دے سکتی ہے. یہ خاتون کیسی خاتون ہے؟ کس جرأت کے ساتھ ظالموں سے اپنے شہر و دیار میں ظالموں کو رسوا کیا. ایک خاتون ابن زیاد اور یزید کو ان کے اپنے شہروں میں، ان کے اپنے درباروں میں رسوا کیا. ایک خاتون میں یہ جرأت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کس شہامت کے ساتھ یزید اور ابن زیاد کو دندان شکن جواب دیے کہ لاجواب رہے. وہ جواب نہ تھا ان کے پاس سوائے شمشیر کے. ہر جگہ جواب یہی دیا جاتا تھا کہ جلاد انہیں قتل کر دو. جواب نہ تھا ان کے پاس. نہ زینب جیسی فصاحت ہے، نہ زینب جیسی جرأت ہے، نہ حضرت زینب کی طرح صداقت ہے، نہ ان کی طرح فصاحت ہے. کچھ بھی نہیں. حتیٰ ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکے، جواب نہ دے سکے. ایسی شہامت کہاں سے پیدا ہوئی ایک خاتون میں؟ عزاداری صحیح معنی میں یہ ہے کہ ان پہ غور کریں. کس طرح حسینی پیغام کو دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچائے. بہت مشکل مرحلہ تھا. ممکن تھا کہ ایک خاتون سر کو جھکا کے، اگرچہ بے مقنا و چادر ہوں، اگرچہ چادریں چھن چکی، سر کو جھکا کے چپ چاپ بیٹھی رہے، وقت گزارے اور واپس آ جائے. یہ ممکن تھا. لیکن سب سے بڑی مشکل پیغام آغا باب دلائل حسین کو آگے پہنچانا تھا درباروں میں. درباروں میں صرف ابن زیاد اور یزید نہیں تھے، درباروں میں دنیا بھر کے سفراء بیٹھے ہوئے تھے، سفیران عالم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. 400 کرسی نشین اسمبلیوں میں اس سے زیادہ ہیں. 400 کرسی نشین یعنی 400 وزراء، سفراء اور صدور اس قسم کے افراد ہیں. نہ ان کے 400 غلاموں میں، کنیزوں میں انہوں نے خطبے دیے ہیں. درباروں کو خصوصی طور پہ سجائے تھے انہوں نے. دنوں گھنٹوں اہل بیت کو باہر رکھا تا ان کی شہر کو سجا دیں.
اس سے کہیں زیادہ انہوں نے درباروں کو سجایا. دشمنی اہل بیت اس قدر ان کے دلوں میں تھی. ایسے شہر میں جا کر نہ صرف یہ کہ سڑکوں کو جھاڑو دی گئی ہوگی، چراغانی ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ تمام ساز و آواز والوں کو بلایا کہ ان کے دائیں بائیں طرف صفوں میں بیٹھیں اور بجائیں، ان کے آگے جائیں، بجائیں، ناچیں. سخت ہے یہ. پھر ہر سر والے کو حکم دیا کہ جو بھی خاتون آئے اس کے عزیز ترین فرد کا سر نوک نیزہ پہ بلند کر کے اس کے سامنے رکھیں. کوفہ میں اس طرح سے داخل کیا انہیں، اس طرح سے داخل کیا. ایسی خاتون جا کر اسی شہر میں خطبہ دیں، لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، لوگوں کی سانسیں رک جائیں، حتیٰ جانور رک جائیں، اونٹ اپنی گردن کو حرکت نہ دے. ایک خاتون میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی، یہ توانائی کہاں سے آئی؟ اس پہ سوچیں کہ یہ خاتون غیر معمولی خاتون ہے. یہ خاتون شریکت الحسین ہے. آخر ایک خاتون نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ بھی سوچنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت علیہ مکرمہ زینب نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی؟ کون سی ذمہ داری تھی؟ نبی تو نہ تھے، امام بھی نہ تھیں، تو کون سی ذمہ داری تھی ان کے ذمے؟ آقا عبداللہ حسین کی بہن ہے، آقا امیر المومنین کی بیٹی ہیں، لیکن نہ امام ہے نہ نبی. پھر یہ سب کچھ تو سوچیں کہ جب زینب سب کچھ کر رہی ہیں تو کوئی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے. اگر سیدہ کائنات کی بیٹی پہ اس قدر ذمہ داری ہے کہ اتنی قربانی دیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بن سکتی ہیں. عزاداری میں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ سب کچھ سیدہ زینب کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ پھر بھی سوچیں کہ یہ خاتون غیر معمولی خاتون، یہ خاتون تائید الہی کے ساتھ، یہ خاتون تربیت معصومین کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دے سکتی ہے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ان کے لیے؟ تو عزاداری جب بامقصد ہوگی ان چیزوں کے بارے میں فکر کریں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے، اور پھر سوچیں گے کہ اگر میں نے کار زینبی انجام نہ دیا تو پھر میں یزیدیوں میں سے ہو سکتا ہوں. کار زینبی ضروری ہے. جانے والے کار حسینی انجام دے کے جائیں گے. شہداء کار حسینی انجام دے کے جاتے ہیں. جہاں بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے وہاں اس شہید کی شہادت کو، اس شہید کے پیغام کو، چاہے وہ شہید اپنی زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، پیغام ہوتا ہے. اس کی شہادت میں پیغام ہے، اس کی شہادت میں پیغام. یہ کس لیے شہید ہوئے؟ یہ مکتب اہل بیت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، مکتب اہل بیت کے عاشق ہونے کی وجہ سے، مکتب اہل بیت کے پیرو ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے. یہ تشیع کی وجہ سے شہید ہوئے. یہ شیعہ ہونے کی وجہ سے، محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے، شیعہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے، عزادار اہل بیت ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے. تو اس قدر پیغام ہے. اس شہید کی شہادت کو بچانا چاہیے. اس کی جو زبان بے زبانی سے جو پیغام، زبان حال جو ہے اس میں پیغام ہے، اسے بچانا چاہیے. تو اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے اور اس کا پیغام عام نہیں ہوتا اور اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اور وہ شہید گمنام ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی جو ہے لوگوں کو یاد نہیں رہتا، تو سمجھیں کہ وارثین شہید نے، شہداء کے ملت کے جو وہ وارثین جو شہداء کے وارث ہیں، جنہیں شہداء کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، شہداء کے لواحقین کے ساتھ مل کر، تو وارثین شہداء نے، امت نے اور باقی مندہ افراد نے کار زینبی انجام نہ دیا. اسی وجہ سے وہ شہید گمنام بن گئے.
کار زینبی انجام نہ دیں. سر نئی در نئی نوامی من اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. حسین ابن علی کی بھی ساری قربانی کربلا میں اجساد عالیہ کے ساتھ بے گور و کفن نعشوں کے ساتھ لاشوں کے ساتھ پیغام حسینی بھی کربلا میں دفن ہو جائے اگر زینب نہ ہوتی. حسین کی ساری قربانی وہاں دفن ہو جاتی، حسین کی قربانی فراموش ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی. زینب نے کار زینبی انجام دیا، یعنی صحیح عزاداری کی ہے انہوں نے، صحیح عزاداری کی کار زینبی کے ساتھ. شہداء کے پیغام کو پہنچا کے عزاداری کی، عزاداری کی، مقتل میں بھی عزاداری کی، خیمہ گاہ میں بھی عزاداری کی، لیکن حسین کے شانہ بشانہ. جب کوئی آغا عبداللہ حسین کے لیے ذوالجناح لانے والا نہ تھا تو زینب آ گئی. بعض مقاتل کے بقول جب علی اکبر کے جنازے پہ آغا عبداللہ حسین حیران تھے، زینب آ گئی. کار زینبی یعنی یہ کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑیں، کار زینبی انجام دیں. جب حسین جا رہے ہیں زینب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی کہ سجاد کو بھی میں سنبھالوں گا، سکینہ کو بھی میں سنبھالوں گی، جو ہیں صغرا اور رقیہ و فلاں فلاں سب کو میں سنبھالوں گی، آپ چاہیں. کار زینبی یعنی یہ، اور عزاداری بھی ہے. مقتل میں آئے کار زینبی عزاداری کی. ایک ایک شہید پہ ماتم ہوا، مخدرات عصمت پھیل گئی کربلا میں. جب سیدہ کائنات کی بیٹی علیہ مکرمہ زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، نعش آغا عبداللہ حسین پہ آئی، ماتم کیا، باقی بیویاں بھی گئی. یہ کار زینبی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ دو چھوٹے جنازے ہیں، ان پہ کوئی رونے والا نہیں. کہا کہ ان کی ماں زینب ہے، وہ حسین پہ گریا کرتی ہیں، تو وہاں کوئی رونے والا نہیں ہے. یہ کار زینبی ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. عزاداری کی، لیکن پیغام دیا. نعش آغا عبداللہ حسین کو اٹھایا، اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا کہ لوگوں یہ دیکھو تم نے کیا کیا. دشمنوں کے سامنے پیش نہ کیا، دشمنوں یہ تم نے کیا کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ پیش کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدائی کی قربانی تیرے لیے ہے، اسے قبول فرما. کار زینبی یہ عزاداری جب برائے عزاداری ہوگی تو پھر فکر و نظر سیرت و سنت پر بحث نہیں ہوگی. کردار زینبی کیا ہے، سیرت زینبی کیا ہے. لہذا خواتین روئے گی لیکن پردے کی پابندی نہیں کرے گی، چونکہ صرف رونا مہم ہے، نہ کردار زینبی. شام کے زندان میں بھی بیٹھ کر نماز تہجد پڑھنے والی زینب، یہ کردار زینبی کی. دیکھیں حتیٰ نماز تہجد بھی تمہاری قضا نہ ہو جائے. حسینی یہ ہے، کردار زینبی یہ ہے. اب خواتین عزاداری کریں، گریہ وزاری کریں، اذانیں ہوتی رہیں، وہ نماز کے لیے کھڑی نہ ہو جائیں، نماز کے لیے جائے نماز نہ بچھا دیں، عزاداری ہوتی رہے. یہ اذان دعوت پروردگار ہے تمہارے لیے. یہ اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ اب کار حسینی انجام دیں، نہ عزائے حسینی. اذان خدا کی طرف سے ہے کہ اب عزاداری بس، کار حسینی انجام دیں. کار حسینی یہ ہے 30,000 کے لشکر کی طرف سے تیر برسائے جائیں گے، ہماری نمازیں ادا ہوگی، نہ قضا. نمازیں جب ادا ہوں گی تو کار حسینی ہے. اگر صرف عزاداری کرتے رہیں، خدا کی آواز پہ لبیک نہ کہیں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم قدم بقدم خدا تک پہنچ جاتے ہیں. اصل ہدف رضوان پروردگار ہے، رضایت الہی. تمام انبیاء رضای خداوند متعال کے لیے کام کرتے ہیں، تمام ائمہ اس طرح سے ہیں. جب آپ ایک عالم کو سنتے ہیں اور آپ جو ہیں رضائے پروردگار کے طالب ہوتے ہیں،
کس طرح آپ اس عالم کے توسط سے نمائندگان آقا امام زمان علیہ السلام سے آپ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے توسط سے ان کے پیغامات آپ تک پہنچتے ہیں، اس عالم کے، اس خطیب کے، اس کتاب کے توسط سے، اس مصنف کے توسط سے، اور نمائندگان آقا امام زمان تک اہل بیت کی کتابوں سے، اہل بیت کے حوالے سے ان تک جو ہیں ائمہ کے پیغامات پہنچ جاتے ہیں۔ ائمہ تک پیغمبر اسلام کے توسط سے علم حاصل ہوتا ہے، پیغامات ان تک پہنچ جاتے ہیں اور احکامات ان کے سینے منتقل ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی طرف خداوند متعال اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں پیغام دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں، شریعت دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اس عالم سے ہو کر خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا عزاداری جب برائے عزاداری ہوتی ہے تو وہاں خدا کو بھی نکال دیا جاتا ہے کہ خدایا اب ٹھہر جائیں، پہلے ہم عزاداری کریں، بعد میں آپ اذان دیں۔ اذان خدا کی طرف سے ہے، نہ مؤذن کی طرف سے۔ عزاداری بامقصد ہونی چاہیے کہ آقا عبداللہ حسین راہ شہادت، راہ جہاد میں جب اذان ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم عزاداری نہیں روکیں گے۔ اس طرح چاہیں گے کہ آقا عبداللہ حسین راضی ہو جائیں، علیا مکرمہ زینب راضی ہو جائیں، کبھی راضی نہیں ہو سکتی، یہ غیر منطقی بات ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو۔ آقا عبداللہ حسین کیا چاہتے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگارہ تیری محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے میں نے۔ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، آقا عبداللہ حسین کا پیغام یہ ہے کہ میرے سارے بچے یتیم ہو جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن تیری محبت، تیری رضا مہم ہے۔ یہ پیغام آقا عبداللہ حسین یہ ہے، رضاً بقضائک وتسلیماً لامرک، میں حسین تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے، اور ہم عزادار کہیں کہ نہ ہم خم نہیں ہیں، آپ اذان دیتے رہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، روزے ہمارے قضا ہو جائیں، خمس و زکوٰۃ کی اصلاً کوئی فکر نہ کریں، حلال و حرام کی کچھ فکر نہ کریں، بس عزاداری کرو، چاہیں گے کہ اگر عبداللہ راضی ہو جائیں۔ خداوند متعال کی رضایت جب تک مطلوب نہ ہو، ائمہ اطہار میں سے، انبیاء میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزاداری جب برائے عزاداری ہوگی تو وہاں سیرت و کردار کی بات نہ ہوگی، احیاء امر اہل بیت، احیاء دین پر بات نہیں ہوگی، انقلابی بیداری اور انقلاب کی تیاری کی بات نہ ہوگی، معاشرے کو بدلنے کی بات نہیں ہوگی، فلاح و بہبود کی بات نہیں ہوگی، ترقی کی بات نہیں ہوگی، تربیت علوی، تربیت حسینی و مہدوی کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ حسین اور شہداء کے جسم و بدن کی تصویر کشی ہوگی۔ عزاداری جب برائے عزاداری ہوگی، شہداء کربلا، ائمہ اطہار اور آقا عبداللہ حسین کے جسموں کی تصویر کشی ہوگی کہ قد و قامت کس قسم کے تھے، سر کے بال کس طرح سے تھے، چشم ابرو کس قسم کے تھے، اور ان کی توصیف ہوگی۔ خندق پڑھی جائے گی، خیبر سنایا جائے گا، مگر خیبر و خندق سے درس لینے کی بات نہیں ہوگی۔ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خیبر میں اہل بیت کی شجاعت بیان ہوگی، لیکن یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ خندق کس لیے کھودی گئی؟ خیبر کا واقعہ کس لیے ہوا؟ در خیبر اکھاڑنا کیسا تھا؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو کہ جسمانی توانائی طاقت رکھتے ہیں، باڈی بنا دی انہوں نے، انہیں ایک جگہ نمائش کرنی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے کس قدر اپنی باڈی میں طاقت جمع کی ہے، لہذا وہ نمائش کرتے ہیں، کبھی ٹرک کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی مختلف چیزیں، کبھی بہت بڑا وزن جو ہے وزن برداری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا دے۔ آقا امیر المؤمنین نے در خیبر کو اس لیے اکھاڑا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، یہ کوئی نمائشی کام تھا؟ آخر در خیبر کو اکھاڑنا، پل بنانا، لوگوں کو اس سے گزارنا کس لیے تھا؟
آقا امیر المومنین بھی کیا یہی چاہتے تھے کہ دنیا جان جائیں کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں؟ تو خیبر و خندق میں کیا سناتے ہیں؟ جب عزاداری برائے عزاداری ہوگی تو عزاداری کا بے مقصد ہو جانا دین کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. لاکھوں روپے گھنٹوں وقت صرف ہوں گے، فائدہ بہت کم، انحرافی فکر اور منفی افکار کی ترویج ہوگی. نوجوان دین سے فاصلوں پہ ہوں گے، عمل سے فاصلہ ہوگا، تقوی سے فاصلہ ہوگا. آقا عبداللہ حسین کی مدد اور نصرت والی جو عزاداری ہوتی ہے، جس میں دین کی، خدا کی، اہل بیت کی نصرت ہوتی ہے، وہ عزاداری جو اہل بیت کی ندا یہ حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کے لیے ہو، اس عزاداری میں اور عزاداری برائے عزاداری میں فرق ہے. وہ عزاداری جس میں ہدف نہ ہو، ہدف کھو چکا، معلوم نہ ہو، وہ وسیلہ ہونے کی جگہ ہدف اور مقصد بن چکی ہو تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں عزادار سوچتے ہیں کہ مجالس میں جائیں، اشک بہائیں، ماتم کریں، دستہ نکالیں، زنجیر ماریں، بس عزاداری ختم ہو چکی، کام بھی ختم اور ہم کامیاب ہو گئے. یہ لوگ عزاداری کے سلسلے میں اپنے لیے کسی کام اور کسی ذمہ داری کے قائل نہیں ہوتے. ہماری کوئی ذمہ داریاں بنتی ہے، اگر بنتی بھی ہیں تو یہی کہ یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے جمع کریں، پکائیں اور کھائیں، اتنی ذمہ داری. اس سے زیادہ کا احساس نہیں کرتا کہ کس قدر کام کرنا چاہیے. عزاداری کر کے اپنی معمولی زندگی کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ وہی. عزاداری کر کے بھی وہی کام، نہ کریں تب بھی وہی کام. اس کی زندگی پہ، اس کے عمل پہ اور اس کی دنیاوی مادی معمول کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزاداری سے اسے نہ سبق لینا ہے، نہ تربیت حاصل کرنی ہے، صرف عزاداری کرنی ہے. ایک موہوم چیز ہے، ایک خیال ہے اس کے پاس کہ اس طرح آخرت میں شاید میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں. احتیاطاً عزاداری کر لیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں، تمام میرے کرتوتوں پہ اس طرح پردہ آ جائے. یہ لوگ اپنے لیے کسی بھی ذمہ داری کے قائل نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں کہ اب جنت خدا پہ واجب ہے، شفاعت اہل بیت پہ واجب. ہم نے عزاداری کی ہے، خدا، رسول اور اہل بیت احسان مند ہیں کہ ہم نے ان کی عزاداری کی ہے. اب ہو نہیں سکتا کہ خدا مجھے جنت نہ دے. وہ کلی طور پر ایسے افراد بھول جاتے ہیں کہ چند لمحوں پہلے اس نے سینکڑوں بار حسین حسین کہا تھا. چند لمحوں پہلے، ابھی مجلس سے باہر جانے سے پہلے اس نے سینکڑوں مرتبہ حسین حسین کہا تھا. 20 بار لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے. وہ بھول جاتے ہیں، اسے مطلب پتا نہیں کہ یہ سب کچھ اس نے کس لیے کیا. یہ جو حسین حسین کیا، یہ جو لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، 1.25 لاکھ نعرے حیدری لگایا تھا اس نے، آخر کس لیے یہ 1.25 لاکھ؟ اسے اصلا نہیں معلوم. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں بدستور بڑھ رہی ہیں، اسلامی مقدسات کی توہین کی جا رہی ہیں. یہی عزادار دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں روز افزون بڑھ رہی ہیں اور برائیوں کو پھیلانے کے لیے باہر سے اندر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، افراد بھی بھیجے جاتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں اسلامی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی توہین، پیغمبر اسلام کی توہین، آقا امام زمان کی توہین اسی معاشرے میں ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک ترین مراکز میں یہ اہانت آمیز باتیں ہو رہی ہیں. امام بارگاہوں کی توہین کی جاتی ہے، مساجد کی توہین کی جا رہی ہیں، علماء کی توہین کی جا رہی ہیں، فقہاء کی توہین کی جا رہی اسی معاشرے میں. چونکہ وہ بھی عزادار ہے، جو توہین کرے وہ بھی عزاداری کرتے ہیں وہ بھی عزاداری. اس ماہ میں نہ معلوم کہ وہ بھی علم اٹھاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جو ان مقدسات کی اہانت کرتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشیع پہ تکفیری کفر کے فتوے لگا رہے ہیں پوری دنیا میں. کربلا، عاشورہ اور غدیر کو جھٹلا رہے ہیں، نہ صرف چھپا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. آج بھی مختلف چینلوں پہ بتایا جا رہا، بھانگت دہل بتا رہے ہیں کہ غدیر کا واقعہ جھوٹا ہے، کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے. کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، آج بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ لاکھوں مستند کتابوں میں، مدارک میں موجود ہیں. یعنی روز روشن کی طرح کربلا، عاشورہ، غدیر روشن، واضح، ثابت، اس کے باوجود آ کر کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. یہ عزادار دیکھ رہے ہیں کہ غدیر کو جھٹلا رہے ہیں، کربلا کو جھٹلا رہے ہیں، عاشورہ کو جھٹلا رہے ہیں، حسینیت کو جھٹلا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اپنی ذمہ داری کا کہ اس کے مقابل ہمیں کیا کرنا نہیں معلوم. ہم تو عزاداری کریں گے، ہم اتنا کر سکتے. گویا ان کا خیال ہے کہ ان مسائل سے ان کا کوئی تعلق، کوئی رابط نہیں ہے. جنہوں نے عزاداری کو ہدف بنایا وہ 2 مہینے تک عزاداری کرتے ہیں، کم از کم مسلسل 2 مہینوں تک، یا کم از کم اسی عاشورہ تک عزاداری کرتے ہیں. عزاداری سے ان کی جو حالت تھی اور بعد میں ان کی جو حالت ہے وہ یکساں رہتی ہے. محرم سے پہلے بھی وہی تھے، محرم کے بعد بھی وہی ہے. حسین حسین کہنے والوں اور نہ کہنے والوں میں فرق نہیں ہوتا. یہ جو آپ 2 مہینے حسین حسین کہے، آپ نے گریہ وزاری کی، آپ نے نوخانی کی، سینہ زنی کی، وہ لوگ جو بالکل حسین حسین نہیں کرتے، آپ اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ لوگ معاشرے کے سماجی مسائل پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. اپنے گرد پیدا ہونے والے مسائل پہ، اپنے اطراف میں پیدا ہونے والے مسلمان معاشرے کے مسائل، سماجی مسائل، ان پہ توجہ نہیں دیتے. حالانکہ یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت اصلاح ہے نفس کا نام ہے. اولاً کہ ہر عزادار اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ عزاداری کس لیے ہے؟ اصلاح کے لیے ہے. آقا عبداللہ سے نہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، تو امت میں آپ شامل ہیں. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہر عزادار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ کربلا کے نزدیک ہو جائیں، حسینیت کے نزدیک ہو جائیں. یہ تہذیب نفس سے ممکن ہے کہ ہم آقا عبداللہ حسین کے نزدیک ہو سکتے ہیں، شہدائے کربلا کے قریب آ سکتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ عاشورائی بن سکتے ہیں. یہ تہذیب نفس اور اصلاح نفس سے ممکن ہے. حسینیت نام ہے تنویر فکر و نظر کا، کہ ہم اپنے افکار کو روشن کر دیں، مدلل مبرہن عقیدے رکھیں، اپنے عقیدوں پہ نظر ثانی کریں، دوبارہ تحقیق کریں، دوبارہ تحقیق کریں، اور انہیں اس قدر واضح کر دیں کہ کوئی بھی آپ کو اپنے عقیدے سے کسی بھی طرح متزلزل نہ کر سکے. تنویر کربلا والوں کی حالت یہی تھی. کربلا والوں کو مختلف حوالوں سے بہکانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. امان نامے نہیں لائے، امان نامے لائے ان کے لیے. خدا آقا عبداللہ حسین نے کہا چلے جائیں. ان کے عقیدوں میں ایسی چیز نہ تھی کہ وہ حسین کو چھوڑ کے جائیں. انہوں یہ اس قدر یقین کی منزل پہ تھے، بے شک آقا عبداللہ حسین میں اجازت دے جانے کہ ہم نہیں جائیں گے، بے شک امان نامے لائیں گے ہمارے لیے، لیکن ہم ان کے امان ناموں کے فریب پہ نہیں آئیں گے. حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے ہر بچے میں یہ جرأت، یہ شجاعت، یہ شہامت پیدا ہو جائے کہ لاکھوں کا لشکر ایک طرف ہو، ان پہ کوئی اثر نہ ہو، وہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں. کربلا یہ حسینیت، یہ عزاداری، یہ کہ ہمارے ہر جوانوں میں، ہر جوان میں یہ احساس پیدا ہو کہ موت اس راہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب اس نتیجے تک پہنچے تو اب حسینی ہے، عاشورائی ہے. حسینیت نام ہے خود سازی اور معاشرہ سازی کا.
آپ کے معاشرے میں جب برائیاں پھیلتی ہیں تو حسینیوں کو قیام کرنا چاہیے. یہ سینکڑوں حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں. خود آقا عبداللہ حسین نے بتا دیا کہ میں اصلاح امت کے لیے قیام، اصلاح امت یعنی معاشرہ سازی، یعنی ظلم کے خلاف، فساد کے خلاف قیام کرنا چاہیے. کم از کم بولیں کہ یہ چیز غلط ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے. انجمنوں میں بتا دیں، میٹنگوں میں بتا دیں، دفاتر میں بتا دیں، اسکولوں میں بتا دیں، اپنی کلاس میں بتا دیں یہ چیزیں بری ہیں، بری چیزیں پھیل رہی، یہ چیزیں فساد ہیں، یہ چیزیں انحراف ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، انہیں نہیں ہونا چاہیے. بتا دیں. حسینیت یعنی یہ، عزاداری یعنی یہ. مگر یہ روح، یہ جذبہ اور یہ سیرت ان مجالس میں عزاداران حسینی کی طرف منتقل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ عزاداری برائے عزاداری ہوتی ہے، وہاں بیان نہیں کیے جاتے. عزاداری برائے عزاداری کے فلسفے میں عزادار یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے قلوب کی تسلی کے لیے رونا کافی ہے، ان کے دل تسلی پائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے ہمارے رونے سے. مرہم ہے ہمارا رونا، عزاداران واقعی کا رونا مرہم ہے. ان کے زخموں کے لیے مرہم کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے. ان کے زخموں کے لیے مرہم یہ کہ ان کی سیرت کو زندہ کریں، ان کے ہدف کو زندہ کریں، مقصد کو زندہ کریں، یہ ان کے لیے مرہم ہے. عزاداری برائے عزاداری کے فلسفے میں ائمہ کے قلوب کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ رونے کو کہا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ سر و سینہ پیٹنے کو کہا جاتا ہے. لیکن عزاداری برائے نصرت آقا عبداللہ حسین، عزاداری برائے نصرت دین خدا، اس عزاداری میں جو چیز قلوب ائمہ کے لیے تسلی کی باعث ہے، آدم سے تا خاتم قلوب انبیاء کے لیے تسلی ہے. نہ وہاں خدا کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اہداف حسین میں سے کسی ہدف کو زندہ کیا جائے. تو اہل بیت کے قلوب بھی تسلی پاتے ہیں، قلوب انبیاء بھی تسلی پاتے ہیں، خدا کی رضا بھی وہاں مل جاتی ہے. کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ کریں آ جائیں. زائرین کی طرح ہے، زائرین کو بھی چاہیں، جاتے ہیں آپ کربلا آقا عبداللہ حسین کے پاس، کچھ کر کے جائیں، کچھ کہنے کے لیے جائیں. ایسے ہی خاموش جائیں، خاموش واپس آئیں. کچھ کر کے جائیں، مولا یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی دعا چاہیے، آپ کی تائید چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی طرف سے قبولیت چاہیے. برنامہ لے کر جائیں اہل بیت کے پاس، نہ صرف اپنے گناہوں کو لے کے جائیں کربلا چھوڑ کے واپس آتے ہیں. کربلا گناہوں کے ڈھیر چھوڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، یہاں سے توبہ کر کے جائیں. وہاں آپ کی توبہ یہیں سے بھی قبول ہوگی. وہاں جائیں، نہ صرف اپنے گناہ ضمناً بخشے جائیں گے آپ کے، اگر آپ برنامہ لے کر جائیں اہل بیت کے لیے کہ میں یہاں آیا ہوں، آپ سے عہد کر رہا ہوں، میں بیعت کر رہا ہوں، تجدید عہد کروں گا کہ میں آپ کے لیے اپنے علاقے میں یہ کام کروں گا. وہ شیعہ ہے، وہ صحیح معنی میں عزادار ہے. وہ عزاداری جس میں آقا عبداللہ حسین کی نصرت ہوتی ہے، اس میں اہداف حسینی کو زندہ کیا جاتا ہے. چند سو افراد کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، وہ صحیح معنی میں عزادار ہے. چند سو بچوں کو قرآن اور احکام سے مزین کر دیں، وہ صحیح معنی میں عزادار ہیں. چند اسلامی تعلیمی مراکز قائم کریں معاشرے میں، وہ صحیح معنی میں عزادار ہیں. چند فلاحی تعلیمی ہنری پروجیکٹ شروع کریں آپ، پھر آپ کہیں کہ میں عزادار ہوں.